شیالبان کونسل صوبہ سندھ کے صدر علامہ ناظر صاحب، سندھ کے صدر غلام علی شاہ صاحب، ڈویژن صدر سید ملازم حسین شاہ صاحب، ڈویژن جنرل سیکرٹری محمد حسین چالو صاحب، شہید دہلی ضلع بازار کے صدر علامہ فائز کریم صاحب، جنرل سیکرٹری ضلع سید قطب علی شاہ صاحب نے، علامہ محمد علی صاحب، مولانا عبدالحکیم صاحب، فتح محمد چامر صاحب، رشید قاضی، سید علی حسن شاہ صاحب، ضلع نائب صدر رئیس صدر حسین صاحب، سلامت علی صاحب، یوسف الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ صحافی حضرات کا رحمت فرمائی اور ہماری آواز کو ایوانت کی بالا تک پہنچانے کا سبب بنیں گے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں پاکستان جو ہے اس وقت کو دو چیلنجز کا سامنا ہے۔ پاکستان کو دو چیلنجز درکار ہیں، جس میں ایک سب سے بڑا پاکستان کا مسئلہ ہے وہ ہے دہشت گردی، اور ایک مسئلہ ہے کرپشن۔ ہمارا یہ جو دورہ ہے جو ووٹکی سے ہم نے شروع کیا اور ہم تھرپارکر تک جائیں گے، بنیادی طور پہ ہمارا یہ دورہ ہے عوام میں شعور، آگہی اور آنے والی الیکشن کے مقدمات کو فراہم کرنا، لوگوں کو جوڑنا اور لوگوں کو آمادہ کرنا کہ اب جو انتخابات آ رہے ہیں اس میں اپنا مثبت رول، مثبت کردار ادا کریں، تاکہ ملک کی جو مشکلات ہیں اس مشکلات کو حل کرنے کے لیے مقدمات بنائے جائیں۔ اگرچہ حل ہونا بڑا مشکل مرحلہ ہے کیونکہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ملک کا۔ سب سے بڑا مسئلہ تو دہشت گردی کا، آپ دیکھ لیجیے پاکستان میں نہ رکنے والی دہشت گردی جو گزشتہ 20 سالوں سے جاری ہے، اور اب تک وہ دہشت گردی کا دن جو ہے وہ بوتل میں بند ہونے نہیں ہو سکا ہے ہمارے حکمرانوں سے۔ ابھی آپ دیکھیے 4 دن پہلے آپ نے دیکھا کہ پارا چنار سبزی منڈی کے اندر بم دھماکہ ہوا، کل سے کراچی کے اندر ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ جاری ہے اور اس کے اندر 3 مومنین بے گناہ شہید کر دیے گئے، یعنی وقفے کے ساتھ دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی داخلی صورتحال بہت ہی پیچیدہ ہو چکی ہے، بہت ہی ابتری کی طرف ہے۔ آپ نے دیکھا گزشتہ سالوں میں دہشت گردی کے حوالے سے اعلانات ہوئے، اقدامات ہوئے، قومی ایکشن پلان بنا۔ میں سمجھتا ہوں قومی ایکشن پلان بننے کے بعد بھی قومی ایکشن پلان کی روح پہ عمل درآمد نہیں کرایا گیا۔ اگر قومی ایکشن پلان کو امپلیمنٹ کیا جاتا، اس کی روح کے مطابق اس پر عمل کیا جاتا، تو پاکستان کی صورتحال ایک سب تبدیل ہو چکی ہوتی ہے، پاکستان کے اندر یہ ساری صورتحال نہ ہوتی۔ قومی ایکشن پلان بننے کے بعد اب تک تقریباً 11 دھماکے ہوئے پاکستان میں، جس میں 9 دھماکے میری کمیٹی پہ ہوئے۔ شکارپور کا واقعہ، جیکب آباد کا واقعہ، چھلگری کا واقعہ، پشاور حیات آباد کا واقعہ، 2 اسلام آباد اور پنڈی میں واقع ہوئے، پھر ایک وہاں پر کباڑیا بازار پارا چنار میں واقع ہوا، اب یہ واقع ہوا، اور خانپور کا حادثہ اللہ نے بچا لیا جو عید میں ہونا تھا، جس کا ایک خودکش حملہ اور پکڑا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ دہشت گردوں کو کنٹرول کرنے کے لیے جب تک آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، جب تک آئین اور قانون پر عمل درآمد نہیں ہوگا اور مجرموں کو سزائیں نہیں ملے گی، اس وقت تک آپ کچھ بھی بنا لیجئے، کتنے ایکشن پلان بنا لیجئے۔ 21ویں ترمیم لائی گئی تھی، تمام پارلیمانی جماعتوں نے، مذہبی جماعتوں نے اس کی حمایت کیا، حالانکہ پاکستان میں آئین موجود ہے، قانون موجود ہے، اس کے بعد بھی لائی گئی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کو امید ہوئی کہ بھائی اب سزائیں ہوں گی فوجی عدالت سے لوگوں کو، اور ان کے مقدمات وہاں چلیں گے۔ باہر کی عدالتوں کے لوگ ہوا کرتے تھے عدالتوں کے اندر، وہ تھریٹ ملا کرتی تھی، ان کے لیے مشکلات تھی۔ فوجی عدالت کا قیام اسی کو سوچ کے بنایا گیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح فوجی عدالت کو کام کرنا چاہیے تھا وہ اس انداز میں اب تک اپنے عمل کو آگے نہیں بڑھا سکی۔ اگرچہ کہ کچھ سزائیں ہوئی ہیں اور کچھ لوگوں کو سزائے موت سنائی گئی، پھانسی پہ لٹکایا گیا، لیکن وہ اور لوگ ہیں، وہ لوگ کسی اور کھاتے کے لوگ ہیں۔ فرقہ واریت میں ملوث لوگ، دہشت گردی میں ملوث لوگ
اب تک میرا خیال میں کوئی نامی گرامی دہشت گرد ایسا نہیں کہ جس کو تختہ دار پر لٹکایا گیا ہو. میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھ لیجئے سانحہ شکارپور کے قاتل نہیں پکڑے گئے. مطالبہ کرتے ہیں جیکب آباد کے قاتل کو پکڑنا چاہیے. آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہوا, اس کے دہشت گرد پکڑے گئے, قاتلوں کو سزائے موت ہو گئی, اچھی بات ہے, ہم بھی یہی چاہتے ہیں. صفورہ کا واقعہ ہوا, کراچی صفورہ چورنگی کا واقعہ ہوا جس میں 50 آدمی تقریباً شہید ہوئے, ان کے قاتل پکڑے گئے اور ان کو سزائے موت سنا دی گئی. اب کوئی ایک نیا مسئلہ شروع ہوا لیکن اس پر عمل درآمد ہوا. لیکن شکارپور کے قاتلوں کو نہیں پتا, جیکب آباد کے قاتلوں کو نہیں پتا. 2010 میں سانحہ عاشور کراچی ہوا, اتنا بڑا واقعہ ہوا جس میں 100 کے قریب قیمتی جانوں کو نقصان ہوا. نہ ان کی عدالت فوجی, ان کے کیس فوجی عدالت میں چل رہے ہیں, نہ ان کے قاتلوں کا پتہ ہے, نہ ان کے دہشت گردوں کا پتہ ہے کہ وہ کہاں ہیں اور کون لوگ ہیں, کون گروہ ہیں. یہ بڑی مایوس کن صورتحال ہے, یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اپنے آپ کو اب بھی عدم تحفظ کا شکار محسوس کر رہے ہیں. دہشت گردوں کی پناہ گاہیں موجود ہیں, اڈے موجود ہیں, ایپیکس کمیٹیاں بنی ہیں اور دوسرے انداز کے شہروں میں آپریشن کی باتیں کی گئی ہیں, لیکن پریکٹیکلی کچھ نظر نہیں آتا. میں حکومت سندھ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جس طرح کراچی کے اندر دہشت گردوں کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن کیا گیا, اس کے مثبت اثرات ملے ہیں, لیکن ابھی بھی میں سمجھتا ہوں اس کے اندر اور اس کے دائرے کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی خامیوں کو دور کر کے بہتری لانے کی ضرورت ہے. اسی طرز کا ٹارگیٹ آپریشن, اسی انداز کا ٹارگیٹ